أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الاخلاص مکیہ. اس سورت کا نام اخلاص ہے، سورہ اخلاص. یہاں پر 112 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ سورت 112 نمبر کی سورت ہے. اور یہاں پر مکیہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل زندگی نبوت کے بعد 23 سال ہے. 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں. تو مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں 13 سال کے اندر وہ صورتیں مکی ہیں، اور مدینہ جانے کے بعد 10 سال کے درمیان جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں. آگے چل کر کے آپ کو مدنی صورت بھی دیکھنے کو ملیں گی. ادھر لکھا ہے کہ آیاتها 4، تو اس میں 4 آیت ہے، رکوعها 1، یعنی اس میں 4 آیت دیکھ لیجئے، 4 آیت اور 1 رکوع ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد. یہاں پر اللہ بولنا ہے، اللہ الصمد نہیں، پور منہ بھر کر کے بول رہا ہے اللہ الصمد، اور تھوڑا کھینچنا ہے، اس لیے کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ مد کے برابر ہوتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا کھینچنا ہے. تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہاں بھی تھوڑا کھینچنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ ہے. جس واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرفوں پر پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوتی ہے. تو وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہاں پر بھی تھوڑا کھینچنا ہے کیونکہ الٹا پیش یہ بھی مد کے برابر ہے. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کفواً یہاں میں نے کس لیے پڑھا ہے؟ کفواً احد بھی پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ یہاں پر 2 زبر ہے، اور 2 زبر کو ہم ان اور آؤں 2 آواز میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت اہم قاعدہ ہے اظہار اور اخفاء کا، وہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بیان کر چکا ہے، وہ آپ جا کر کے دیکھیے اور سمجھیے کہاں پر ان پڑھنا ہے اور کہاں پر آؤں پڑھنا ہے. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.